CNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں عشا خان۔ پبلک سروس الائنس آف کینیڈا کا کہنا ہے کہ اس نے ملک بھر میں 1,20,000 وفاقی حکومت کے کارکنوں کا احاطہ کرنے والے ٹریجری بورڈ کے ساتھ ایک عارضی معاہدہ طے کیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پبلک سروس الائنس آف کینیڈا کا کہنا ہے کہ اس نے ملک بھر میں 1,20,000 وفاقی حکومت کے کارکنوں کا احاطہ کرنے والے ٹریجری بورڈ کے ساتھ ایک عارضی معاہدہ طے کیا ہے۔ ٹریجری بورڈ کے تحت آنے والے زیادہ تر کارکنوں کی قومی ہڑتال اب ختم ہو چکی ہے۔ یونین نے پیر کے اوائل میں ایک بیان میں کہا کہ انہیں پیر کو صبح 9 بجے ET یا ان کی اگلی شیڈول شفٹ پر کام پر واپس آنا ہوگا۔ PSAC کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں 35,000 کینیڈا ریونیو ایجنسی کے کارکنوں کے لیے ہڑتال کی کارروائی جاری ہے۔ معاہدے پر بات چیت جاری ہے۔ PSAC کے تحت 1,55,000 سے زیادہ وفاقی سرکاری ملازمین کی قومی ہڑتال 19 اپریل کی صبح 12:01 پر شروع ہوئی تھی۔ سرکاری ملازمین نے 19 اپریل سے ملک بھر کے مقامات پر دھرنا دیا، جس میں یونین نے کہا کہ کینیڈا کی تاریخ میں ملازمت کے سب سے بڑے اقدامات میں سے ایک ہے۔ سرحد پر سست روی سے لے کر نئی ایمپلائمنٹ انشورنس، امیگریشن اور پاسپورٹ کی درخواستوں پر توقف تک ملازمت کی کارروائی کے دوران سروس میں رکاوٹیں بہت زیادہ تھیں۔ ہڑتال کے دوران ملک بھر میں دھرنے کی لائنیں بن گئیں، جبکہ ٹیکس، پاسپورٹ اور امیگریشن سمیت کچھ سرکاری خدمات متاثر ہوئیں۔ سوڈان سے واپس پہنچنے والے کینیڈین شہریوں کا کہنا ہے کہ وہاں کسی نے بھی ہماری کوئی پرواہ نہیں کی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سوڈان سے واپس پہنچنے والے کینیڈین شہریوں کا کہنا ہے کہ وہاں کوئی بھی ہماری پرواہ نہیں کرتا تھا۔ سوڈان چھوڑنے کی کوشش کرنے والے کینیڈین انخلا کے آپریشن کو افراتفری سے بھرپور آپریشن کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ کینیڈین وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران تقریباً 400 کینیڈینز کو سوڈان سے نکالا گیا، جبکہ سینکڑوں مزید فرار ہونے میں جدوجہد کر رہے ہیں۔ سوڈان سے کینیڈینز کو اپنے ملک واپس لانے کے لیے انخلا کی پروازیں ختم ہو گئی ہیں، جس کی کینیڈا کے وزیر دفاع نے بھی تصدیق کی ہے، کیونکہ تشدد سے بچ نکلنے میں کامیاب ہونے والے کچھ کینیڈینز نے حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے میں افراتفری کے مناظر اور اہم چیلنجز کو بیان کیا۔ تقریباً 1800 کینیڈینز میں سے 230 مزید کینیڈین شہری اب بھی سوڈان میں ہیں اور گلوبل افیئرز کے ذریعے مدد کے خواہاں ہیں، جنہوں نے اپنے ملک میں موجود محکمے کو مطلع کیا تھا۔ کینیڈین شہریوں کا کہنا ہے کہ کینیڈا کی انخلا کی کوششیں دیگر اقوام کے مقابلے میں کمزور اور غیر منظم تھیں۔ کویت، ہندوستانی، فرانسیسی اور جنوبی کوریا وہ اپنے شہریوں کو بحفاظت باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اتنے دن پہلے کہ کینیڈا کے سفارت خانے نے ہم سے رابطہ کیا۔ میں حیران تھا کہ ہم ان آخری ممالک میں سے ایک تھے جنہیں نکالا گیا۔ سوڈان سے واپس آنے والے کینیڈین شہریوں نے شکوہ کیا کہ کینیڈا کی حکومت نے کوئی مدد نہیں کی، کیونکہ اس نے سڑکوں پر لڑائی سے بچنے کے لیے 15 اپریل کو زمینی راستے سے ملک چھوڑنے کے لیے دکھی اور خوفناک سفر شروع کیا۔ کینیڈین وزیر دفاع انیتا آنند نے کہا کہ زمین پر غیر مستحکم اور خطرناک حالات کی وجہ سے فوج خرطوم سے باہر اضافی پروازوں کا منصوبہ نہیں بنا رہی ہے۔ کینیڈین مسلح افواج کے اہلکار بھی ہوائی اڈے سے صاف ہیں۔ ہفتے کے روز روانہ ہونے والی کینیڈا کی ایک پرواز کے علاقے میں نمایاں گولی چلی تھی۔ دفاعی عملے کے سربراہ جنرل وین آئر نے اتوار کو کہا کہ گولیاں کینیڈا کے طیارے کی طرف نہیں چلائی گئیں۔ عالمی امور نے اتوار کو ایک بیان میں کہا کہ برطانیہ نے وادی سیدنا ہوائی اڈے سے انخلا کی پروازیں بھی بند کر دی ہیں اور خرطوم میں ریاستہائے متحدہ کے سفارت خانے نے سیکیورٹی الرٹ جاری کیا ہے، جس میں شہریوں کو ہوائی اڈے سے گریز کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ کینیڈین وزیر خارجہ میلانیا جولی اگلے چند دنوں کے لیے کینیا میں ہیں تاکہ سوڈان کے بحران پر کینیڈا کے رد عمل سے آگاہ کر سکیں۔ وہ سفارتی عملے سمیت ملک سے انخلا کرنے والے لوگوں سے ملاقات کرنے والی ہیں۔ جولی سوڈان میں لوگوں کی ضروریات کا احساس حاصل کرنے کے لیے انسانی ہمدردی کے گروپوں سے بھی ملاقات کریں گی۔ کینیڈین صوبہ اونٹاریو کی حکومت صوبے کے بجلی کے نظام کو فروغ دینے کے لیے نئے گیس پلانٹس کے منصوبے پر غور کر رہی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبے اونٹاریو کی حکومت صوبے کے بجلی کے نظام کو فروغ دینے کے لیے نئے گیس پلانٹس کے منصوبے پر غور کر رہی ہے۔ صوبے کے پریمیئر ڈگ فورڈ کی حکومت اونٹاریو میں گیس سے چلنے والے پاور پلانٹس کو بڑھانے کی تیاری کر رہی ہے، جس پر ناقدین کا کہنا ہے کہ اس سے صوبے کا بجلی کا نظام مزید خراب ہو جائے گا اور بالآخر ٹیکس دہندگان کے لیے پریشانی کا سبب بنے گا۔ صوبے کو بجلی کی طلب کو پورا کرنے کے لیے نئے گیس پلانٹس کی ضرورت نہیں ہے۔ صوبہ فی الحال گیس سے چلنے والی اضافی بجلی کی پیداوار کے لیے بولیاں مانگ رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یا تو نئے گیس پلانٹ بنائے جائیں یا موجودہ گیس پلانٹس کو توسیع دی جائے۔ یہ ایک دہائی سے زیادہ عرصے میں اونٹاریو میں گیس سے چلنے والی بجلی کی فراہمی میں سب سے بڑا اضافہ ہونے کے لیے تیار ہے، کیونکہ پچھلی لبرل حکومت نے مسیساگا اور
اوک ویل میں 2 گیس پلانٹس کو ختم کر دیا تھا، جس کی قیمت آڈیٹر جنرل نے تقریباً $1 بلین بتائی تھی۔ فورڈ کے وزیر توانائی ٹوڈ اسمتھ کا کہنا ہے کہ صوبے کی بجلی کی طلب میں متوقع اضافے کو پورا کرنے اور بجلی فراہم کرنے کے لیے گیس پلانٹس کی ضرورت ہے، جبکہ صوبے کے نیوکلیئر اسٹیشنز کے کچھ یونٹ تجدید کاری کے لیے بند ہیں۔ اسمتھ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ بطور قدرتی گیس کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ لائٹوں کو روشن رکھا جا سکے اور وہ قابل اعتماد ہوں، جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ ترکیہ کی انٹیلیجنس فورس نے شام کے شمال مغربی علاقے جندریس میں خفیہ آپریشن کے دوران داعش کے مشتبہ رہنما کو ہلاک کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ترکیہ کی انٹیلیجنس فورس نے شام کے شمال مغربی علاقے جندراس میں خفیہ آپریشن کے دوران داعش کے مشتبہ رہنما کو ہلاک کر دیا۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے اعلان کیا کہ ترک انٹیلیجنس فورسز نے داعش گروپ کے مشتبہ سربراہ ابو الحسین الحسینی القرشی کو ہلاک کر دیا ہے۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ ترکیہ کی قومی انٹیلیجنس تنظیم کافی عرصے سے داعش کے سربراہ ابو الحسین الحسینی القریشی کا تعاقب کر رہی تھی۔ اردوان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ترک انٹیلیجنس طویل عرصے سے داعش کے مبینہ سربراہ کی تلاش میں تھی اور اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ کارروائی شام کے شمال مغربی علاقے جندراس میں کی گئی تھی، جو کہ ترکیہ کے حمایت یافتہ باغی گروپ کے کنٹرول میں ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے میڈیا سے گفتگو میں مزید کہا کہ ہم دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ بغیر کسی امتیاز کے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، تاہم داعش کی جانب سے ان کے سربراہ کی ہلاکت کے حوالے سے تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ واضح رہے کہ نومبر 2022 میں داعش کے سربراہ ابو الحسن الہاشمی القریشی کے مارے جانے کے بعد ابو الحسین الحسینی القریشی کو دہشت گرد تنظیم کا نیا سربراہ بنایا گیا تھا۔ سوڈان میں متحرب افواج نے اتوار کے روز ایک دوسرے پر جنگ بندی کی تازہ خلاف ورزیوں کا الزام عائد کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سوڈان میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے والکر پریتھس نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سوڈان میں فریقین نے مذاکرات کے لیے نمائندے نامزد کر دیے ہیں۔ سوڈان کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ لڑائی میں 528 افراد ہلاک اور 4599 زخمی ہوئے ہیں۔ سوڈان میں متحرب افواج نے اتوار کے روز ایک دوسرے پر جنگ بندی کی تازہ خلاف ورزیوں کا الزام عائد کیا ہے، لیکن دونوں فریقوں نے کہا کہ جنگ بندی کے باضابطہ معاہدے کی مدت اتوار کی نصف شب ختم ہونے والی تھی، مگر اب اس میں مزید 72 گھنٹے کی توسیع کی جائے گی۔ سوڈانی فوج کے مطابق پیرا ملٹری فورسز کے ساتھ 72 گھنٹوں کی جنگ بندی پر راضی ہیں۔ امید ہے کہ باغی جنگجو جنگ بندی کا احترام کریں گے۔ RSF کا کہنا ہے کہ جنگ بندی میں توسیع کا فیصلہ بین الاقوامی، علاقائی اور مقامی سطح پر مطالبات کے بعد کیا گیا ہے۔ 15 اپریل کو سوڈانی فوج اور نیم فوجی سریع الحرکت فورسز کے درمیان اقتدار کی کشمکش کے نتیجے میں لڑائی شروع ہوئی تھی اور اس میں اب تک سینکڑوں افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ سوڈان سے اب تک 45,000 افراد نقل مکانی کر چکے ہیں، جبکہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ لڑائی جاری رہی تو 2,70,000 افراد ملک چھوڑ سکتے ہیں۔ سوڈان میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے والکر پریتھس کا کہنا تھا کہ مذاکرات سعودی شہر جدہ یا جنوبی سوڈان کے شہر جبہ میں ہوں گے۔ مذاکرات کے لیے کوئی ٹائم لائن طے نہیں کی گئی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔